السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ہیں ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں تین اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تینوں ہی تہلکہ خیز خبریں ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کے خلاف سازش میں پاکستان کے 9 اداروں کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ اور دوسری خبر آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں گے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو دوران عدت نکاح کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس کے مرکزی گواہ کو یعنی کہ نکاح خان کو مبینہ طور پر غائب کر دیا گیا ہے۔ اور تیسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے قتل کی جو ایک مبینہ سازش کا انکشاف ہوا، ایک شخص زیر حراست ہے، وہ کون ہے اور وہ کیا کر رہا تھا، اس کا کردار کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج بھی بہت بڑی خبریں تھیں اور جو 3 بڑی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اس سے پہلے ذرا 2-3 اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ بھی بہت بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ سیشن کورٹ ہے، جج ہیں ظفر اقبال، جہاں پہ توشہ خانہ کا کیس عمران خان صاحب کے خلاف چل رہا ہے اور عمران خان صاحب بڑی کامیابی سے مسلح جتھے ساتھ لا کے مبینہ طور پر اور اپنے آپ کو فرد جرم لگنے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور حالانکہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنی عدالت عمران خان صاحب کی سہولت کے لیے جو پرانی کچہری ہے وہاں سے نئے جوڈیشل کمپلیکس میں بھی لے گئے تھے، لیکن خان صاحب گیٹ تک آئے اور پیش نہیں ہوئے اور پھر وہ حاضری والا کاغذ بھی لے کے چلے گئے۔ فرد جرم سے بہرحال وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ جناب یہ کیس خام خواہ لٹکا ہوا ہے تو اس کی جو ہے فوری سماعت کی جائے، یہ اس کو لٹکانے والا کیس نہیں ہے۔ تو آج اس کی سماعت تھی جہاں پر عمران خان صاحب کے جو سینئر وکلاء تھے وہ تو پیش نہیں ہوئے، جبکہ ان کے جو جونیئر وکلاء تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے یہ عدالت میں موقف اختیار کیا کہ انہیں اس کیس کا نوٹس نہیں ملا اور جو حاضری کا نوٹس ہے وہ بھی تعمیل نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ابھی وہ اس کیس پر بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ تیاری نہیں کر سکے، یقینی بات ہے۔ جس پر عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ جو آئندہ تاریخ جو ہے وہ انہوں نے 11 اپریل تک ملتوی کی، یعنی کہ منگل کے روز تک، اور اس میں انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ منگل والے دن تک تعمیل جو ہے نوٹس کی اس کی کروا کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ ایک تو یہ کیس تھا، اور دوسرا جو معاملہ تھا آج وہ جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کی تھی، جو سپریم کورٹ کے از خود نوٹس والا جو اس میں ترمیم انہوں نے کی ہیں اس کیس میں، یا جو نئی چیزیں اس میں تجویز کی ہیں، وہ گیا تھا صدر مملکت کے پاس سائن ہونے کے لیے، اور حسب توقع صدر عارف الوی صاحب نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے اور وہ واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دیا اور کہا کہ جس پہ نظر ثانی کی جائے اور اس میں فلانے خلا ہیں۔ یہ وہی صدر عارف الوی صاحب ہیں کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں تو وہ ایک دن میں پتہ نہیں کتنے آرڈیننس بھی جاری کر دیتے تھے، اور ادھر سے خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آتے تھے کوئی چیز تو وہ پتہ نہیں شاید وہ ایڈوانس میں دستخط کر دیتے ہوں گے اس حد تک۔ لیکن جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی روایت ہے کہ وہ اس طرح سیدھے ہاتھوں کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ الوی صاحب نے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے حلف بھی لینے سے انکار کر دیا تھا، کابینہ سے بھی حلف لینے سے کچھ حصے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وہ گورنر تھے ان کی پارٹی کے عمر سرفراز چیمہ، انہوں نے بھی گورنر ہاؤس سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر ان صاحب کو مبینہ طور پر ڈنڈا ڈولی کر کے نکالا گیا تھا۔ اسی طرح اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تھے عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، اسد کیسر اور جو قاسم سوری صاحب ہیں وہ بھی جو کچھ کرتے رہے آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اتنی آسانی سے نہیں کرنا تھا اور یہ توقع بھی تھی حکومت کو، تو حکومت نے اس کا پہلے سے استحباب کر کے رکھا ہوا ہے اور ایڈوانس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک اجلاس جو ہے وہ پارلیمنٹ کا پیر کے روز کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ صدر صاحب ایسا ضرور کریں گے اور انہوں نے اپنے پاس اس کیس کے فائل کو جتنے دن وہ لٹکا سکتے تھے انہوں نے لٹکایا اور اب انہوں نے واپس پارلیمنٹ کو بھجوا دی ہے۔ اب پیر کے روز جب یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو اس میں پھر دوبارہ اس کی توثیق کی جائے گی، اس قانون سازی کی، اور پھر صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا۔ لیکن اب صدر مملکت کا ذرا اختیار مزید محدود ہو جائے گا، کیونکہ پہلے تو ان کے پاس یہ آپشن تھا نا کہ وہ 15 دن تک اپنے پاس اس کو لٹکا کر واپس بھیج سکتے تھے، لیکن اب جب وہ دوسری بار جائے گا اور وہ پارلیمنٹ سے پھر پاس ہو کے جائے گا تو اب صدر کے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ اس کو 10 دن تک روک سکتے ہیں، اور 10 دن تک اگر صدر مملکت اس بل پر سائن نہیں کرتے تو پھر بھی وہ اپنے آپ قانون میں بدل جائے گا۔ وہ ایک پہلے سے توقع تھی کہ صدر صاحب کیا کریں گے، تو حکومت نے بھی ایک راستہ اس کے لیے رکھا ہوا تھا۔ دوسرا، کل کابینہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن کابینہ کا اجلاس یقیناً غیر معمولی ہی ہوگا، اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ کل 2 بجے یہ اجلاس ہوگا، اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو اپنے گزشتہ روز کے اجلاس میں فیصلہ
فیصلے کیے تھے، یعنی کہ وہ پوری ریاست کے فیصلے نا، اس میں تمام سروسز چیف بھی ہوتے ہیں، تمام انٹیلیجنس چیفs بھی ہوتے ہیں، اہم وزراء بھی ہوتے ہیں، وزیر اعظم تو اس کی صدارت کر رہے ہوتے ہیں، وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا پر زہریلا پروپیگنڈا ہو رہا ہے فارن فنڈڈ، اس کے خلاف بھی اب کارروائیاں کی جائیں گی، دہشت گردوں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع بھی ہو گیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے. تو کل یہ کابینہ کا بھی اجلاس ہوگا. پھر ایک وہ خبر ہے کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے بڑے وہ جو شاہد ولی سرکار ہیں علی امین گنڈا پور، جو پولیس جب ان سے مبینہ طور پہ شاید برآمد کر دیتے تو دوڑ لگا دیتے ہیں، تو ویسے وہ ٹیلی فون پہ کبھی ایک کو فون کرتے ہیں کہ وہ بندوقیں لے کر آ جاؤ، کبھی وہ پیغام چلا دیتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، مطلب بندے لا کے، اور اس قسم کے کام وہ کرتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے پچھلے دنوں بکر سے ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہوئے بکر پولیس پہ فائرنگ بھی کی تھی. تو وہ جناب ان کو پرسوں رات کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب یہ پتہ چلا کہ جناب ان کو اب اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ جب تک میرا ولاگ آپ تک پہنچے اس وقت تک ان کی اسلام آباد میں منتقلی کا عمل مکمل ہو چکا ہوگا، کیونکہ وہ راستے میں تھے جس وقت میں نے یہ پروگرام ابھی ریکارڈ کرنے سے پہلے جب چیک کیا تھا. تو اسلام آباد پولیس نے جو ہے ان کو تھانہ گولڑا کے ایک کیس میں ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کی گرفتاری وہ ڈالیں گے، اور وہ بغاوت کا کیس ہے، 16 MPO کا کیس اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 کا کیس ہے. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کل صبح ان کو یا 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، تو وہ مجاز عدالت میں ان کو پیش کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا اور تفتیش کی جائے گی. ویسے علی امین گنڈا پور صاحب ویسے ٹھیک ہے، وہ بڑکے مارتے رہتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں، اور غیر قانونی بہت سارے کاموں میں ملوث رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی، لیکن وہ سارا کچھ حکومت کے سر پہ کرتے تھے. اب حکومت گئی اور جب وہ پکڑے گئے ہیں تو وہ صدیق ساجد صاحب نے اسی چینل پر آپ نے اس ولاگ سے پچھلا پروگرام دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سارے پول کھول دیے کہ جناب یہ جتنا وہ بظاہر بڑا کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا کوئی طاقتور آدمی نظر آتا تھا، وہ پولیس کی حراست میں جاتے ہی فر طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گئے. عمران خان کے کافی سارے پروگرام اور ان کے منصوبے جو ہیں وہ آلریڈی فاش کر چکے ہیں. تو ابھی تو وہ ادھر KP پولیس میں تھے، تو آج وہ جب پہنچیں گے اسلام آباد پولیس میں تو پھر ذرا اور ان کے اوپر ان کے لیے مشکل وقت شروع ہو جائے گا. علی امین گنڈا پور ان ٹربل. اب آگے بڑھتے ہیں جناب، اپنی ان 3 خبروں کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ عرض کی تھیں. ایک خبر تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑی غلط خبر چل رہی ہے، لیکن وہ خبر اس میں غلط کیا اور ٹھیک کیا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. خبر یہ چل رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف پر قاتلانہ حملے کی سازش کا انکشاف ہوا اور ایک شخص جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اب جو خبر کا غلط حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں بغیر کسی تصدیق کے کہ جی وہ شخص وزیر اعظم کے کمرے تک پہنچ گیا تھا اور اس کے پاس اسلحہ بھی تھا اور اس کے پاس وائرلیس بھی تھا اور اس کے پاس یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا. سب جھوٹ ہے جی. کوئی وہ وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے تک نہیں پہنچا. وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جانا کوئی خالہ جی کا گھر ہے، ہاں اندر سے کوئی سہولت کاری کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح پھر بھی وہ کسی شخص کا مسلح حالت میں اندر جانا یا اس طرح کے آلات سمیت اندر چلے جانا وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. یہ اپنے پلے باندھ لیجئے کہ یہ جو اسلحہ برآمد ہو گیا، فلانی چیزیں برآمد ہوئی، سب جھوٹ ہے. اصل خبر کیا ہے کہ وہ پکڑا کہاں سے گیا؟ پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے نہیں پکڑا گیا، وہ ریڈ زون میں پرائم منسٹر آفس کی بیک سائڈ والی سڑک سے پکڑا گیا ہے، اور اس سڑک کو ہم حساس اس نوعیت پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر عام آدمی نہیں جاتا اور نہ ہی جا سکتا ہے. وہ ایسے بھی ریڈ زون ہے، اور پھر پرائم منسٹر آفس کی طرف یا ہاؤس کی طرف جو خبر سڑک جاری ہو وہاں تک کسی بندے کا پہنچ جانا بھی ایک اٹس سیلف ایک جو ہے وہ مشکوک بات ہے. اچھا، اس شخص کو مشکوک جان کے پکڑا گیا. جب تفتیش کی گئی تو جو اب تک تفتیش ہوئی ہے اس کے مطابق وہ ایک تو پاکستانی نیشنل نہیں ہے، وہ ایک افغانی نیشنل ہے، اور ایک افغانی نیشنل کا پاکستان کے ریڈ زون میں پرائم منسٹر ہاؤس کے قریب پہنچ جانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعی ہی قتل کی سازش تھی. اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ اسے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی، تو پھر یہ قتل کی سازش کیسے ہے؟ تو بالکل جناب، اس کے جو تفتیش کار ہیں، جو لوگ اس بندے سے تفتیش کریں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شخص ریکی کر رہا تھا، یعنی کہ یہ وہ بندہ نہیں تھا جس نے مبینہ طور پہ خود حملہ کرنا تھا. وہ جو ریکی کرتے ہیں نا، پہلے کوئی بھی واردات کرنے سے پہلے پورے علاقے کا جائزہ لیتے، کئی دن ریکی چلتی رہتی ہے کہ کس وقت کون نکلتا ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے. جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی بڑی تفصیلی ریکی کی جاتی ہے. تو یہ وہ بندہ ہے جو ریکی کر رہا تھا. اب یہ کس کے کہنے پہ ریکی کر رہا تھا، منصوبہ کیا تھا، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ہم یقیناً پیش کر دیں گے، جو بھی اس کی تفصیل آگے آئے گی. اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب. وہ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف کے خلاف سازش میں 9 ادارے ملوث نکلے. بہت بڑی خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اعزاز سعید صاحب ہمارے ساتھ اس چینل پہ بھی وہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ نادرا کے کوئی ڈائریکٹرز جو ہیں اور DGs
وہ مبینہ طور پہ حراست میں لیے گئے تھے کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کے فیملی ڈیٹا تک رسائی کی کوشش کی تھی، جو بنیادی طور پہ غیر قانونی حرکت تھی، کیونکہ جب آرمی چیف بننا تھا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا، تو اس وقت تک ایک یہ مبینہ سازش سامنے آئی تھی اور کہ سعودی عرب کو کچھ اس طرح کے میسیجز کیے گئے کہ جی یہ ان کا فلاں مسئلہ کا اور فلاں نہیں ہے۔ تو پھر یہ پتہ چلا کہ یہ جو لوگ نادرا کے افسران تھے، انہوں نے ان کے فیملی ڈیٹا تک رسائی کی تاکہ ان کی جو فیملی کی ٹریولنگ ہسٹری ہے وہ ٹریس کی جا سکے اور اس کو بطور ثبوت عاصم منیر کے خلاف پیش کیا جا سکے کہ دیکھیں جی یہ اس فلانے مسلک کا ہے اور اس نے فلاں جگہ پہ وزٹ کیا ان کی فیملی کے لوگوں نے۔ تو وہ ایک چونکہ ایسا کچھ تھا نہیں تو وہ کچھ سازش ہوگی ناکام، لیکن وہ جن لوگوں نے ایکسیس کی تھی وہ بندے پکڑے گئے۔ اچھا، اب اس کی مزید آگے تفتیش ہوئی ہے جی، مزید آگے تفتیش ہوئی ہے اور یہ پتہ چلا کہ اس میں صرف نادرا کے وہ چند افسران شامل نہیں ہیں جناب، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ ہمارے ذرائع کے یہ کہنا ہے کل 9 ادارے ہیں جنہوں نے اس ڈیٹا تک رسائی کی کوشش کی اپنے اپنے طور پہ۔ ان میں نیب بھی ہے، ان میں ایف آئی اے بھی ہے، ان میں ایون ایچ بی ایل بھی شامل ہے، حبیب بینک لمیٹڈ بھی، ہاؤسنگ فاؤنڈیشن شامل ہے۔ کل 9 ادارے ہیں، کچھ انٹیلیجنس کے بھی ادارے ہیں۔ اب یہ جو تحقیقات ہیں یہ بہت اہم تحقیقات ہیں، ان کا دائرہ کر دیا گیا ہے وسیع۔ ان تمام 9 اداروں کے لوگوں سے بھی اب تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اپنا طریقہ ہوتا ہے ہمارے جو پاک فوج کے ادارے ہیں ان کے تحقیقات کا، کیونکہ ان کے چیف کی فیملی کے حوالے سے جب یہ معاملہ تو پھر وہ تحقیقات انہوں نے ہی کرنی ہے۔ وہ تحقیقات جاری ہیں جی، اور پاکستان کے 9 اداروں نے یہ ایکسیس کیا، تو آپ اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی ہولناک خبر ہے کہ پاکستان کے اہم ترین ادارے جن میں نیب اور ایف آئی اے بھی شامل ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی شامل ہیں، وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ آرمی چیف کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے تھے ان کے مقاصد کا حصہ ہیں یا ان کے پروجیکٹ کا حصہ ہیں یا ان کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایکسکلوسیو سٹوری تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں۔ ایک اور خبر جناب، خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس دائر کیا گیا تھا عدالت میں کہ انہوں نے دوران عدت نکاح کیا ہے، اور یہ جج نصر من اللہ کے پاس یہ کیس زیر سماعت ہے۔ وہاں پر جناب آج جو عمران خان صاحب کے ایک نکاح خوان ہیں مفتی سعید صاحب، مفتی سعید صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے عمران خان کے پچھلے بھی نکاح پڑھوائے تھے، تو عمران خان صاحب کو یہ سمجھا کہ وہ پرسنل قسم کے نکاح خواہ ہیں۔ تو وہ نکاح خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج آنا تھا، ویسے وہ پہلے مختلف ٹی وی چینلز میں اپنے انٹرویوز میں اس چیز کا اعتراف کر چکے ہوئے ہیں کہ وہ انہیں یہ بات پتہ چلی تھی کہ انہوں نے دوران عدت نکاح پڑھایا اور پھر ان کے کہنے پر دوبارہ نکاح پڑھا گیا عمران خان صاحب کا جب عدت کی مدت پوری ہوئی۔ تو بہرحال اب اس کی کیا شرعی حیثیت ہے ہم اس میں نہیں پڑھتے، ہمارا تو شرعی مسائل ڈسکس کرنے تو ہم نہیں آئے، لیکن یہ ہے کہ جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس میں آج مفتی سعید صاحب نے پیش ہونا تھا۔ اب مفتی سعید صاحب پیش نہیں ہوئے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اگر مفتی سعید صاحب پیش نہیں ہوئے تو اس میں غائب کر دینے والی کون سی بات ہے؟ تو بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ نہیں پیش ہوا اور عدالت کے سامنے اس نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی اس کے کسی وکیل نے کہ جی آج وہ پیش نہیں ہو سکتا، آج وہ بیمار ہے، آج وہ ملک سے باہر ہے، آج وہ فلاں شہر میں گیا ہوا ہے یا فلانی عدالت میں پیش ہوا ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک روٹین کی بات ہے، لیکن جو چیز مشکوک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وکلاء کی طرف سے عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا کہ مفتی سعید صاحب صبح 10:30 بجے عدالت میں پیش ہو جائیں گے، کیونکہ عدالتوں کی سماعت اب تو رمضان ہے غالباً 8 ساڑھے 8 بجے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جج صاحب کو باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا کہ 10:30 بجے تک وہ پیش ہوئیں گے تو اس کے بعد ان کا بیان ریکارڈ ہو جائے گا۔ تو جج صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ تو 10:30 بجے مفتی سعید صاحب پیش نہیں ہوئے، اور اس کے بعد جو بتایا گیا عدالت کو پیشی کی وجہ وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کو، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی عالم دین کا مفتی ہیں تو عالم دین ہی ہے، اور کسی بھی مسلمان کا عمرے پہ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور پھر ایک رمضان کے دوران جانا تو اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں پرابلم کیا ہے کہ یہ عمرے پر یہ کہا گیا کہ وہ گئے ہوئے ہیں، جبکہ اس سے آپ سمجھیں کہ 1.5-2 گھنٹہ پہلے تک عدالت کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آ رہے تھے، وہ ابھی عمرے پہ گئے نہیں تھے، کیونکہ ان کے عمرے پہ جانے کا کوئی ریکارڈ تو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اگر وہ گئے ہوئے ہوتے پہلے کے تو تب بھی عدالت کو بتا دیا جاتا، وہ صبح ہی بتا دیا جاتا کہ جی وہ تو عمرے پہ گئے ہیں تو آج سماعت نہیں ہو سکتی، لیکن صبح عدالت کو یہ کہا گیا کہ وہ 10:30 بجے آئیں گے، اور 10:30 بجے ایک نیا موقف پیش کیا گیا کہ جناب وہ تو دستیاب نہیں ہے اور وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مفتی سعید صاحب کو عدالت میں آ کر بیان دینے سے روکا گیا ہے۔ اب یہ کس نے روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ وہ پہلی تو سب سے بڑی بات ہے کہ پہلا شک تو اس بندے کے اوپر جاتا ہے نا، کوئی بھی کرائم ہوتا ہے
سب سے پہلا شک بینیفیشری پہ جاتا ہے، جس کو اس کا فائدہ ہو اس پر جاتا ہے. تو کوئی بھی شخص یہ شک کر سکتا ہے عمران خان صاحب پہ کہ شاید انہوں نے روکا ہوگا، کوئی بندے ڈالے ہوں گے، کوئی دوست ڈالے ہوں گے، کوئی منت ترلا کیا ہوگا، کوئی ڈرایا دھمکایا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا. لیکن آج مفتی سعید صاحب کو عدالت میں نہیں پہنچنے دیا گیا، اور عدالت نے جو ہے وہ پھر سماعت جو ہے وہ 28 اپریل تک ملتوی کر دی. کیونکہ عدالت کو جب کہا گیا کہ عمرے پہ، تو عدالت عمرے کے دنوں کا حساب کتاب کر کے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ان کو عید کے بعد ہی طلب کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی سماعت ہو جائے گی. تو یہ خبریں تھی جناب آج آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی. اور عموماً ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری خبریں جو ہیں وہ ایکسکلوزیو ہوں. آج بھی تینوں جو بڑی خبریں تھیں ان کے جو ایکسکلوزیو پہلو تھے وہ ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا. آرمی چیف کے خلاف 9 اداروں کی سازش، اور جو پرائم منسٹر کے خلاف قتل کی سازش ہے اس کے جو ملزم ہے اس کا اصل کردار کیا تھا، وہ کون تھا، اور پھر جو ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت والے کیس میں جو ہے وہ بندہ گیا کیسے، کیوں اس کی سماعت نہیں ہو سکی. یہ تو ساری امپورٹنٹ تھی. تو ہماری جو آپ کی طرف سے اپریسیشن ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کمنٹس کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. کمنٹس بھی کیجیے گا. اور یہ چونکہ ہم خبریں انشاءاللہ الحمدللہ ہم میرٹ پہ دیتے ہیں، کریڈیبل ہوتی ہیں، تو آپ اس کو اپنے دوستوں سے پورے اعتماد کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.